Gandhi
مشرقین ہو نہ سکا، یہی سبب ہے شہ مشرقین ہو نہ سکا، جہاں میں کوئی جواب حسین واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درود پڑھ محمد والے جہاں میں کوئی جواب حسین ہو نہ سکا، وفا کا نام کیا سبحان اللہ اللہم صلی اللہ محمد بہتر الہی
کو اصحاب پیمبر ایک سے ایک بہتر ابو ذر سمو مقدار پیغمبر ایک سے ایک بہتر ابو ذر سمو فلک سے آئے جبریل امی بھی گھر میں زہرا کے فلک سے آئے جبریل امی بھی گھر میں زہرا کے خدا والے جو دیکھے زیر چادر ایک سے ایک بہتر الہی دین پائے رہبر ایک سے ایک بہتر عرب کے عرب کے سو ہوئے ہیں قد سب سرکار لشکر ایک سے ایک بہتر الہی نے پائے رہبر ایک سے ایک بہتر بہادر لشکر اسلام میں مانا بہت گزرے بہادر لشکر اسلام میں مانا بہت گزرے مگر کربو بلا مقام فخر میں اکثر کہا کرتی تھی یہ زینب مقام فخر میں اکثر کہا کرتی تھی یہ زینب ملے ہیں مجھ کو 18 برادر ایک سے ایک بہتر الہی دین نے پائے رہبر ایک سے ایک بہتر باعث زمانے میں غلاموں کا نظر آتا ہے ہر گھر ایک سے ایک بہتر الہی دین نے پائے رہبر ایک سے ایک بہتر عبادت میں
عبادت میں سخاوت میں شجاعت میں شرافت میں قمر ہے منزل آلے پیمبر ایسے ایک بہتر الہی دین میں پائے رہبر ایک سے ایک بہتر سبحان اللہ. قریب کوفہ جرانوں کا کارواں آیا، قریب کوفہ جرانوں کا کارواں آیا، کھلے سروں کے تماشے کو ایک جہاں امام ہر دو سرا مثل سارباں آیا، زبان حال سے کرتا یہی بیان آیا، زبان حال سے کرتا یہی بیان آیا، مزہ طعام میں جرانوں کی ساربانی میں مزہ ملا ہے، جرانوں کی ساربانی میں یتیم جانتے ہیں اور مجھے ستاتے ہیں، دبا کہاں مجھے پانی نہیں پلا جو ٹھہر جاؤں تو نیزہ مجھے لگاتے ہیں، بنا تباہوں کے ہر گام پہ آتے ہیں، بنا تباہوں کے ہر گام پہ آتے ہیں، یہی سمجھ کے میرا دل قرار لیتا ہے کہ چپکیدہ غفور رحیم دیتا، کہ چپکیدہ غفور رحیم دیتا ہے، لقب جہان میں اب بے قدر ہمارا ہے، یہ کن ببل میں سب ننگے سر ہمارا ہے، جہاں پہ بیٹھ گئے وہی گھر ہمارا ہے، عجیب حال بیان سفر ہمارا ہے، عجیب حال بیان سفر ہمارا ہے، رضا کے جھونکوں میں یہ سب نبی کے بول گئے، ہمیں تو موت بھی اور شاہدی بھی بھول گئے، ہمیں تو موت بھی اور شاہدی بھی بھول گئی، یہ بات عابد بیمار نے جو فرمائی، شکر سے زینب
تب یہ چلائی مثال تیری غریبی پہ ہو یہ دو بھائی سنبھل سنبھل کے چلو اے بدر کے شہر دائی ہجوم عام میں سر ننگے ہم کو لائے ستم کی فوج کاٹے یہاں بچھائے ستم کی فوج کاٹے یہاں بچھائے ہائے اب اس طرح سے روایت میں مومنوں ہے رقم کہ جب گئے درے کوفہ کے پاس اہل حرم ہے لٹک رہی تھی وہاں لاش مسلم پرغم نگاہ پڑ گئی زینب کی اس پہ ہائے ستم نگاہ پڑ گئی زینب کی اس پہ ہائے ستم کہاں سکینہ نے رو کر کے دل تڑپتا ہے یہ کس شہید کا لاشا پھوپی لٹا یہ کس شہید کا لاشا پھوپی لٹا ہمیں بتاؤ کہ پھٹتی ہماری چھاتی ہے کس شہید سے بوئے قرابت آتی ہے لاش ہم کو غریبی عجب دکھاتی ہے پھوپھی بتاؤ سکینہ کی جان جا پھوپھی بتاؤ سکینہ کی جان جا قسم خدا کی نہیں دل کو چین ہے یہ بے کسی میں مثال حسین ہے یہ بے کسی میں مثال حسین ہے ہائے جناب عابد بے کس نے بھی یہ رو کے کہا ہے خدا کے واسطے کھولو ہمارے ہاتھ ذرا چچا کی لاش کو سجا بھی کرے مجرا یہ سن کے لاش مسلم کو زلزلہ یہ سن کے لاش مسلم کو زلزلہ سا ہوا کہا پکار کے زینب سلام یتیم سمت رسول خدا سلام یتیم سمت رسول خدا سلام کہا یہ زینب بے کس نے لاش مسلم سے ہے تمہارے دیس میں آئی ہوں بھائی جان کے ہے میں سر برہنہ ہوں چادر ذرا اڑا تمہارے بھائی میں اقربا شہید ہوئے عجیب حال ہے
سے بلند نعرہ صلوات. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام البشير النذير السراج المنير الطاهر الطفل الطاهر البحر الساخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد محمد. عظمت رسول کے حوالے سے آپ کا حدود میں کل کے بیان سے متصل ہوتے ہوئے کچھ معلومات پیش کروں گا. اللہ سورہ مبارک جمعہ کی دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے اپنا تعارف کروایا, اپنا انٹروڈکشن کروایا اس کے سامنے, کائنات کے سامنے, دنیا کے سامنے. هو الذی, وہ کون ہے؟ الذی بعث, جس نے بھیجا. اب ذرا سا آپ غور کیجئے ترجمے پر. ہم نے سارے ترجمے دیکھے, مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ بھی دیکھا, مولانا فرمان علی صاحب کی بھی دیکھا, مولانا مقبول احمد صاحب کا بھی دیکھا. سب نے یہی ترجمہ کیا ہے, بھیجا. اچھا بھیجا کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو یہ رومال بھیج رہا ہوں, 2 گھنٹے بعد آپ تک پہنچ جائے گا, تو اس رومال کا پہلے سے وجود ہے تبھی تو کہا جاتا ہے بھیجا. بے شک بے شک. جو چیز نہیں ہوتی اسے نہیں کہا جاتا بھیجا. جو پہلے سے موجود ہے, اللہ کہہ رہا ہے نبی بھیجا, تو تھا کہاں نبی, کہاں سے بھیجا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقام ہے جہاں سے وہ بھیج رہا ہے. تو اب حیات رسول کے بارے میں طے نہ کرنا کہ کس دن پیدا ہوئے اور کس دن اس دنیا سے گئے, یہ وہ نہیں ہے جو وقت میں محدود ہو. توجہ چاہتا ہوں, یہ ان کی ذوات وہ نہیں ہے جو وقت میں محدود ہیں. یہ وقت کے پیچھے نہیں چلتے, وقت ان کے پیچھے چلتا ہے. میں نہیں کہتا, یہ واقعہ معراج گواہ ہے کہ وقت ان کے پیچھے چلتا ہے, یہ وقت کے پیچھے نہیں چلتے. اسی لیے ہمارے آخری امام کا جو لقب ہے, ہم وقت کے پیچھے چلتے ہیں لیکن امام وقت کے پیچھے نہیں چلتے. وہ امام زمان, امام کسے کہتے ہیں؟ جو آگے ہو. امام زمان, زمانے کا جو امام ہو. توجہ ہے نا. تو بزرگان ملت, اللہ نے کہا بھیجا فی الامیین, امیین میں. کل میں
نے وعدہ کیا تھا کہ وضاحت کروں گا امیین کی، کہ امیین کسے کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے امیین کا ترجمہ معاذ اللہ جاہل کیا ہے، تو پھر اس کا کیا ترجمہ کرو گے اس آیت کا؟ جو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، کیا؟ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ یہ جو کچھ ہے نا کائنات ہے وہ ام کتاب ہے، اور وہ ام کتاب لدینا ہمارے پاس ہے، لعلی عظیم۔ اور یہ جو ام کتاب ہے کس کے پاس ہے؟ ہم۔ کون ہم؟ جو علی بھی ہے اور جو عظیم بھی ہے، اس کے پاس ہے ام کتاب۔ تو یہ جو ام کتاب ہے اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ الگ الگ مفسرین نے کی ہے، لیکن جو میں اپنی تفسیر نہیں بیان کرتا، جو عامہ کی تفسیر ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ام الکتاب سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے۔ ام کتاب یعنی اصل کتاب، جہاں سے جبرائیل لاتے رہے قرآن مجید 23 سال میں۔ تو یہ جو ہمارے درمیان قرآن مجید ہے 30 پاروں کا، یہ 23 سال کے عرصے میں رسول کریم کے اوپر اترا نا، 23 سال کے عرصے میں اترا۔ تو یہ جو 23 سال کے عرصے میں اترا قرآن کریم، یہ کہاں سے اترا 23 سال کے عرصے میں؟ جبرائیل کچھ کچھ آیتیں لاتے رہے، یہ کہاں سے لاتے رہے؟ لوح محفوظ پر پہلے سے قرآن لکھا ہوا تھا، وہاں سے جبرائیل کو اللہ حکم دے دیتا یہاں سے قرآن لے کے جاؤ، اتنی آیتیں لے کے جاؤ، رسول کریم پہ یہ والا سورہ لے کے جاؤ، ابھی سورہ کوثر لے کے جاؤ، ابھی سورہ نزل لے کے جاؤ، ابھی سورہ بقرہ لے کے جاؤ، ابھی سورہ آل عمران لے کے جاؤ، ابھی یہ آیت لے کے جاؤ، ابھی شب ہجرت والی آیت لے کے جاؤ۔ یہ سب آیتیں لے کے جبرائیل آتے رہے لوح محفوظ سے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو لوح محفوظ پر قرآن مجید کون سا والا؟ دیکھیں قرآن ہے دو، ایک قرآن وہ ہے جو 23 سال میں نازل ہوا، اور ایک قرآن وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک شب میں نازل کیا، یعنی ایک ہی شب میں نازل کیا۔ تو آپ بتاؤ وہ قرآن کون ہے؟ اِنَّا، پھر پڑھوں گا دوسری آیت، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ہے نا؟ تو آپ بتاؤ قرآن کون سا والا ہے؟ یہ قرآن ہے جو 23 سال میں نازل ہوا، یا وہ قرآن ہے جو ایک شب میں نازل ہوا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا قرآن دو ہے؟ کہ نہیں، قرآن ایک ہی ہے، لیکن یہ جو 23 سال میں نازل ہوا قرآن مجید، یہ وہاں سے لکھا ہوا قرآن، اصل قرآن، اصل قرآن۔ توجہ، اسی اصل قرآن کو کہتے ہیں ام الکتاب۔ رسول کا جو لقب امی ہے اسی لوح محفوظ کی نسبت سے ہے، امی یعنی ام الکتاب والا، اصل کتاب والا، جس کو تم سے پہلے کتاب کا علم تھا، وہ نبی، وہ رسول جس کو تم سے پہلے لوح محفوظ پر لکھا ہوا قرآن رسول کریم کو تم سے اور ہم سے پہلے معلوم تھا۔ تو یہ جو امی کا لقب ہے، عربک میں اصل کو کہتے ہیں، ریل، جڑ کو کہتے ہیں ام۔ دنیا نے امی بنا دیا، یعنی ان پڑھ معاذ اللہ رسول اللہ، اور ان پڑھ رسول اللہ اور بے علم، جس کو قرآن اس آیت میں کہہ رہا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دیتا کس کی؟ الکتاب، پورے کتاب کی تعلیم، پورے کتاب۔ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں سارے علوم ہیں۔ آپ دیکھیے آج اگر کسی صاحب سے کہا جائے کہ آپ عالم، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے فزیشین ہیں، بہت بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں، بہت بڑے برین اسپیشلسٹ ہیں، بہت بڑے مثال کے طور پہ جو ہے انجینئر ہیں، بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہیں، بہت اچھا نقشہ بناتے ہیں، آپ جو نقشہ بناتا ہے، جو آرکیٹیکٹ ہے، جو انجینئر ہے، اس سے کہیے کہ مجھے بخار ہو گیا ہے، مجھے ٹیبلٹ دے دیجیے، کہ بھائی میرے پاس بتاؤ، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اپنے علم میں کامل لیکن میڈیکل میں ناقص۔ وہ جو ڈاکٹر ہے اپنے علم میں کامل لیکن میڈیکل میں ناقص، لیکن دوسرے علم میں انجینئرنگ میں ناقص۔ تو عام لوگوں میں، عوام میں اور امام میں یہی فرق ہے کہ عوام کے پاس جاؤ تو کہہ دے گا یہ جانتا ہوں، یہ نہیں جانتا، لیکن امام وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے سلونی، جو پوچھنا ہے جو
پوچھنا ہو پوچھ لو، انا اعرف بطرق السماء من طرق الارض، میں آسمان کے راستوں سے زمین کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں۔ توجہ ہے نا؟ تو بزرگان ملت اللہ نے کیا کہا؟ یعلمہم الکتاب یزکیہم، میں نے کل تزکیہ نفس کے متعلق عرض کیا تھا کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک نفس امارہ، جس کے لیے 13ویں پارے میں حضرت یوسف کی زبانی اللہ نے ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں اپنے اس نفس سے کیسے تبرئہ کروں، میں اپنے اس نفس کی کیسے حفاظت کروں، الا ما رحم ربی، نفس امارہ سے جو گناہ پر ابھارتا ہے اس وقت میں اس نفس امارہ سے بچ سکتا ہوں جب میرے پروردگار میرے اوپر رحم کرے، میرے پروردگار میرے اوپر کرم کرے کہ میں نفس امارہ کی اس بہکاوے میں نہ ہوں۔ دوسرا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ جب انسان گناہ کرنے کے لیے چلتا ہے تو یہ جو نفس ہے ٹہو کے دیتا ہے، مت کرو، اللہ ناراض ہو جائے۔ بعد میں امام دیکھ رہے ہیں، دیکھو تم گناہ کرو گے روزی میں کمی آئے گی، گناہ کرنے سے رزق میں کمی آئے گی۔ اچھا رزق کو لوگ سمجھتے ہیں بس یہ کھانے والا رزق، بس یہ مکان والا رزق، بس یہ کپڑوں والا رزق ہے، یہ رزق نہیں ہے۔ صرف یہ رزق، یہ بھی رزق ہے، یہ رزق عمومی ہے، لیکن گناہ کرنے سے بہت سے نقصانات ہیں۔ ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ جو ذہانت کا رزق ہے وہ کم ہو جاتا ہے، انسان کے جو ٹیلنٹ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے گناہ کرنے سے۔ تو اگر کوئی گناہ نہ کرے تو وہ جتنا گناہ سے بچتا جائے گا اس کی ذہانت بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ ذہن اللہ دیتا ہے، گناہ نہ کرنے سے انسان اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے، ذہانت اور فکر اجالے میں چلی جاتی ہے۔ تو گناہ سے، اسی لیے مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ عبادت بہتر ہے یا گناہ سے بچنا؟ تو مولا نے بہت بہترین جملہ ارشاد فرمایا، گناہ سے بچو گے تبھی تو عبادت کی توفیق ہوگی، عبادت کی توفیق تبھی ہوگی جب گناہ سے بچو گے۔ بزرگان ملت یہ جو اللہ کہہ رہا ہے یزکیہم، تزکیہ کرتا ہے ہمارا نبی نفوس کا، تو تزکیہ کرنے کا حق اسی کو حاصل ہے کہ جس کا نفس اس منزل پہ ہے کہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرے، لوگوں کے نفوس کو پاک کرے، لوگوں کے نفوس کو اس گندگی سے، غلاظت سے، گناہوں کی غلاظت سے، کفر کی غلاظت سے، شرک کی غلاظت سے نکال کر نور ایمان میں لے کر آ جائے۔ یہ اس نفس کا کمال ہے جو نبی کا نفس ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو نبی کا نفس ہے اس کا کمال ہے۔ اچھا جب نبی کے 4 ذمہ داریاں اللہ نے دی ہیں تزکیہ نفس، یزکی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے کون؟ نبی۔ اچھا یہ جو نبی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں کیا صرف رسول اللہ کو کتاب کا علم ملا؟ نہیں، اور بھی انبیاء کو کتاب کا علم ملا۔ اب سورہ آل عمران تیسرا سورہ، اس کی 81 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اللہ نے انبیاء کو خطاب کیا، اللہ نے انبیاء کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالَ ایک تزکیہ نفس، یعلمہم الکتاب، 2 والحکمہ، 3 یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو کام رسول سے اللہ لے رہا ہے اسی کا ذکر ہے۔ اے انبیاء، ہم نے جو آپ کو کتاب دی، ہم نے جو آپ کو حکمت دی، توجہ کیوں دی؟
कुल्लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन तुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुन, तुम्हारे पास एक रसूल आएगा, उस पर तुम ईमान लेकर आओ। किससे कह रहा है अल्लाह? देखिए अजमत रसूल, अजमत मोहम्मद देखिए। ऐसे ही कलमा पढ़ना काफी नहीं है, रसूल के समझ के कलमा पढ़ो, वो कमाल है। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह है कौन? अल्लाह सारे अंबिया से कह रहा है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह के तुम नबी नहीं बन सकते जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहो। अच्छा, सारे अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले आए के बाद में पहले, है ना? तो अब ये पहले आए, रसूल तो आने बाद में आने वाले हैं, सबसे बाद में खातमुन नबीन है। तो फिर अल्लाह उन अंबिया के सामने रसूल का नाम रखकर ये क्यों कह रहा है मेरे साथ साथ मोहम्मद पर भी ईमान लाओ, मोहम्मद की रिसालत पर भी ईमान लाओ? इसलिए कि मैंने जो तुमको किताब दी है, मैंने जो तुमको हिकमत दी है, वो इस शर्त पे दी है कि मेरा भी कलमा पढ़ो, मोहम्मद का भी कलमा पढ़ो। इस शर्त पर दी है, तवज्जो, इस शर्त पर तुमको नबूवत और किताब दी है। तो जब इस शर्त पे दी है, तो अब वो जो जितने भी अंबिया थे रसूल से पहले थे, रसूल तो उनके सामने थे नहीं। जब सामने नहीं थे तो उनको कहना चाहिए था कि या अल्लाह सामने तो है नहीं, अभी तो गायब है, हाजिर कर दे तो ईमान ले आएंगे। तवज्जो है ना? लेकिन सारे अंबिया ईमान लाए मोहम्मद की नबूवत पर, जबकि मोहम्मद बज़ाहिर उनके सामने नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त रसूल करीम का नूर मौजूद था। ये बासा बता रहा है, नूर मौजूद था, लेकिन बज़ाहिर जिसमें रसूल उनके सामने नहीं था। तो उनको कहना चाहिए था कि हाजिर कर दे, नहीं, अल्लाह ने बता दिया कि ईमान बिल गैब मोहम्मद पर, तवज्जो, ईमान बिल गैब रखना ये ईमान की दलील है, ये नबूवत की सीरत है, ये नबूवत की अंबिया की सुन्नत है, ये अल्लाह का कानून है। अब बस फर्क नहीं है, कोई मोहम्मद अव्वल पर भी ईमान बिल गैब रखता था, हम मोहम्मद आखिर पर ईमान बिल गैब। अब दुनिया हमसे न पूछे, दुनिया हमसे न पूछे कि भाई 12 इमाम तो तुम्हारे नजर ही नहीं आते, तो अंबिया भी पूछते मोहम्मद तो नजर ही नहीं आते। तो जैसे उन्होंने मोहम्मद पर ईमान लाकर अपनी नबूवत को साबित किया, हम आखिरी इमाम पर ईमान लाकर अपने ईमान को साबित करें। क्या कहना है? अब आप देखिए, मेरी कुछ एक आदत यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि कुरान मजीद से गुफ्तगू करता हुआ चलूं। अच्छा, वो लदी बात रसूल मिनहुम यतलू अलैहिम आयात इलाही की तिलावत है, युज़क्कीहिम 2 व युअल्लिमुहुमुल किताब 3 वल हिकमत 4। अभी जैसा इंशाअल्लाह थोड़ी सी बात आगे बढ़ेगी तो समझ में आएगा कि अज़मत रसूल क्या है। रसूल है कौन? हम और आप जैसे बशर। अब मैं पूछता हूँ, आपका कलेमा पढ़ा जाता है? रसूल का कलेमा पढ़ा जाता है। आप मेराज पर गए, रसूल मेराज पर गए। आपने चांद के 2 टुकड़े किए, रसूल ने चांद के 2 टुकड़े किए। आपके हाथों पे पत्थर आकर बोलता है, रसूल के हाथ पर पत्थर आकर तस्बीह परवरदिगार करता था। क्या आपके अंदर वो सिफात मौजूद हैं जो मोहम्मद में मौजूद थे? नहीं। इंशाअल्लाह अभी लुत्फ आएगा, बताऊंगा आपको कि रसूल करीम की अजमत क्या है। बुजुर्गान मिल्लत, सूरह मुबारक फिर आले इमरान की तिलावत करता हूँ, उसकी 7वीं आयत। अल्लाह ने हबीब को मुखातब किया। मुखातब देखिए, युअल्लिमुहुमुल किताब, हर एक के बस की बात नहीं है। कुरान की तालीम देना, किताब की तालीम देना, किताब यानी कुरान। अच्छा, इस आयत से पहले समझ लें किताब है क्या। पहले ही सूरह बकरा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया था किताब ला रैब फीह, ला रैब फीह। अभी नीचे 2 नौजवान पूछ रहे थे कि अगर कुछ शक हो जाए वुजू करने के बाद कि मेरा वुजू बाकी है या नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि अगर यकीन था, यकीन है कि वुजू कर लिया, बाद में शक हुआ कि बातिल हुआ या नहीं हुआ, तो बातिल नहीं हुआ, क्योंकि वुजू करने का यकीन है। इस्लाम ने शक को कोई अहमियत नहीं दी, चाहे वो कुरान में शक हो, चाहे नबूवत में शक हो। शक की कोई
اہمیت نہیں، اسی لیے قرآن نے کہا ذالکل کتاب لا ریب فیہ، وہ جو کتاب ہے اس میں کسی قسم کے شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور جو شک کی مزاج نہیں ہوتے وہ متقی ہوتے ہیں، توجہ، جو شک کی مزاج نہیں ہوتے وہی صاحب تقویٰ ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کہتے ذالکل کتاب، اچھا تشریف فرمائیں، یہ بتائیے عربی میں دو اشارے ہوتے ہیں، دور کے لیے ہوتا ہے ذالکا، قریب کے لیے ہوتا ہے ہاذا، ہاذا، ذالکا دور، بہت دور ہے، اس کو آپ کہیں گے ذالکا، دیکھو وہ، اور اگر قریب ہے تو کہیں گے یہ ہاذا، توجہ ہے نا۔ قرآن نے کہا آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کھلا ہوا رکھا ہے رحل کے اوپر، لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے ذالکل کتاب، توجہ ساتھوں، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے قرآن تو یہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے ذالکل کتاب، وہ کتاب، بتانا چاہ رہا ہے اللہ، بتانا چاہ رہا ہے، کوئی کتنا بھی قرآن مجید کا علم رکھتا ہو، اللہم صلی علی حسن بھائی آگے بڑھو۔ آگے بڑھو بیٹا، آگے بڑھو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ دالے کا کیا کیوں کہا کہ وہ قرآن، وہ قرآن، جبکہ آپ کے سامنے کھلا رکھا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو قرآن، تم عالم نہیں ہو سکتے قرآن کے، تم معلم کتاب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ تمہارے لیے قرآن کے مطالب دور ہیں، اہل بیت کے لیے ہاذا ہے، تمہارے لیے نالے کا ہے، توجہ ہے نا۔ اب آئیے دیکھیں کیسے ہاذا ہے، کتنا قریب ہے قرآن محمد اور آل محمد سے۔ سورہ مبارک آل عمران 7ویں آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ میرے حبیب، اللہ نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا، اللہ نے تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا۔ ارے میرے بھائی، جو لوگ اپنے کو محمد جیسا کہتے ہیں، بتاؤ ایک نقطہ بھی تمہارے اوپر، ایک نقطہ بھی تمہارے اوپر نازل ہوا ہو قرآن میں تو بتا دے، تب کہنا اپنے جیسا۔ اللہ تو محمد کو کہہ رہا ہے پوری کتاب آپ کے اوپر نازل کی، پوری کتاب آپ کے اوپر، منہ آیات محکمات۔ اس آیتوں کی دو قسمیں ہیں، ان ام الکتاب، ایک آیات محکمات ہیں جو ام الکتاب ہیں، دیکھیے یہاں بھی ام الکتاب آیا، ام الکتاب، امتی یعنی جاہل نہیں، یعنی اصل کتاب۔ آیتوں کی دو قسمیں ہیں، ان ام الکتاب، کچھ آیتیں وہ ہیں جو محکم ہیں، جو ظاہر ہیں، جن کی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ، اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میرے بھائی، اگر آپ لوگوں کے امام حق ہیں تو ان کا نام قرآن رکھو گے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ ان کی ٹیمیں بنی ہوئی بات آتا، یہ روکتے تھے کہ رسول جب قرآن پڑھے تو سنے نہیں،
اور کوئی اگر ادھر کو جائے تو اپنے کانوں میں دھوئی ڈال کر جائے تاکہ رسول کی آواز ان کے کانوں میں، اور جو کوئی ذرا سا روئی ہٹا کے سن لیتا، کیا بچے گا، تھوڑا سا سن لیتا، ادھر روئی ہٹی ادھر ایمان آیا۔ یہ رسول کی زبان کا اثر تھا، جو معلم کتاب کی زبان کا اثر تھا، کہ جیسے ہی وہ شخص، چونکہ قرآن عربی میں تھا، وہ بھی عرب تھا، جب سنتا تھا کہ بھئی ایسے الفاظ تو کسی انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں، یہ جو رسول قرآن کے کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں وہ قرآن اتر جاتا تھا۔ توجہ، اسی لیے روکا کرتے تھے، دیکھو محمد کا قرآن سننے کے لیے مت جانا، یہ جادوگر ہیں، یہ جادو کر دیتے ہیں، یہ قرآن نہیں ہے، یہ محمد جادو پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہی صفت کسی اور میں بھی ہے، پوری توجہ، کسی اور پہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے مجلس میں مت جانا، کیا کہنا اور یہ جادوگر قوم ہے، ادھر گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں نہیں، پڑھو ساری کتابیں پڑھو، بخاری شریف بھی پڑھو، سنن نسائی بھی پڑھو، ابن ماجہ بھی پڑھو، تاریخ طبری بھی پڑھو، تاریخ ابن اسیر بھی پڑھو، ساری تاریخیں پڑھو، اس لیے کہ ہمارے یہاں بچے کی پیدائش سے پہلے ہی گھٹی میں نام علی اور نام حسین ایسا پڑھا دیا جاتا ہے کہ کسی باطل کے اندھیرے کا اثر ہمارے نور ایمان پر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے، اب میں کنٹینیو کروں آپ کی خدمت میں آیت، اللہ نے کہا هو الذی انزل، آپ کے اوپر کتاب نازل کی، اس میں آیات محکمات ہیں، دوسرے آیات متشابہات ہیں۔ یہ جو آیات متشابہات ہیں، متشابہ آیات، خدا کی قسم وقت کم پڑ جاتا ہے، کیا کروں، بہت کچھ ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، لیکن وقت جب گھڑی کو دیکھتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہوتا ہے کہ بھائی، اور یہی تو کمال ہے ذکر آل محمد کا، کہ جب ذکر آل محمد وقت میں محدود نہیں ہوتا تو جس کی ذات ہے وہ کیسے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ان کو وقت کے اوپر مت توڑنا، کبھی ان کو وقت پر نپنا۔ 1400 سال سے ذکر فضائل محمد اور آل محمد ہو رہے ہیں، لیکن قرآن اور یہ ایک ہی ہے۔ جس طرح کوئی مفسر آج تک دعویٰ نہیں کر سکا کہ تفسیر مکمل، اب اس کے بعد کوئی تفسیر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے کس مفسر نے یہ دعویٰ کیا، شیعہ ہو یا سنی، ایک مفسر کا نام بتا دیجئے جس نے یہ کہا ہو یہ جو میں تفسیر لکھ رہا ہوں یہ آخری تفسیر ہے، اتنی جامع تفسیر ہے کہ اب اس تفسیر کے بعد کسی تفسیر کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کوئی مفسر یہ دعویٰ نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کلام، جو گفتگو ہے، کلام اللہ، وہ اللہ کی طرف منسوب ہو کر اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی تو جو وجہ اللہ ہو، جو عین اللہ ہو، جو لسان اللہ ہو، جو ذم اللہ ہو، جو نفس اللہ ہو، اس کی ذات کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ افریقان ملت، ان کے فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا آیات متشابہات، یہ آیات متشابہات کیا ہیں؟ کہ یہ آیات متشابہات وہ ہیں کہ جن کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ کتنا ہی آپ حوزہ علمیہ نجف اور قوم میں 80 سال گزار کے 90 سال کے بزرگ ہو جائیں، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم آیات متشابہات کو سمجھ گئے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے یہ آیات متشابہات کو کون سمجھے گا؟ اب میں ایک مثال دے دوں اگر اجازت ہو تو۔ بسم اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ دیکھیے ایک شخص پہنچا چھٹے ایمان کے پاس، ایک شخص کا میں نام لے لیتا ہوں، مشہور صحابی ہیں، شاید آپ نے بھی نام سنا ہوگا، ابو بصیر، چھٹے ایمان کے خاص صحابیوں میں سے۔ کہا مولا آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اجداد کے اقوال میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بے شک فرق نہیں ہوتا۔ کہا لیکن میں نے ایک قول رسول کریم کا پڑھا اور ایک قول مولا علی کا پڑھا، مجھ کو تو بالکل فرق اور تضاد اور اختلاف نظر آیا، دونوں کا کیا ہے؟ کہا رسول کریم نے ارشاد فرمایا ہے الفقر فخری، فقر غربت میرے لیے باعث فخر ہے۔
اور مولا علی نے ارشاد فرمایا کادل کفر ان یکونا کادل فقر ان یکونا کفرا. دیکھو غربت کی طرف، غریبی کی طرف، ناداری کی طرف مت جانا، کہیں میں تم کو کفر کی سرحد پر نہ پہنچا لے. تو کہا ایک طرف تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غربت میرے کے باعث فخر ہے، میں پراؤڈ کرتا ہوں اس کے اوپر، افتخار کرتا ہوں اس کے اوپر. اور مولا علی فرما رہے ہیں کہ غربت سے بچو، غریب بننا اچھا نہیں ہے زبردستی کا. غربت کوئی اچھی صفت نہیں ہے. قرآن میں جتنا صلاۃ کا ذکر ہے اتنا ہی زکوٰۃ کا ہے یا نہیں؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جبکہ ہم بچوں کو بھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، پہلے نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ. لیکن اللہ نے نہیں کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج کرو. نہ دوسرے نمبر کو لایا، نہ تیسرے نمبر کو لایا، پہلے کے ساتھ چوتھے کو لایا. چوتھے کو لایا پہلے کے ساتھ. اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وہ آتوا الزکاۃ، اور پھر فوراً زکوٰۃ کا ذکر. خدا کی قسم اگر ذات علی نہ ہوتی تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز کے بعد فوراً زکوٰۃ کا حکم کیوں ہے. اگر علی حالت رکوع میں زکوٰۃ نہ دیتے سمجھ میں نہیں آتا یہ آتوا الزکاۃ فوراً اقیم الصلاۃ کے ساتھ صلاۃ کے بعد زکوٰۃ. اچھا ایک جگہ قرآن میں ایک آیت بتا دیجیے، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ امامہ اتار دوں گا. اگر ایک جگہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہو کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ لو، پورے قرآن میں ایک آیت دکھائیے مسلمانوں نماز پڑھو اور زکوٰۃ لو. اللہ کو پھیلا ہوا ہاتھ پسند نہیں ہے، عطا کرنے والا. اللہ کو مسلم معاشرہ ایسے ہی پسند ہے جیسے اس کو یہ پسند ہے کہ اس کا مسلم معاشرہ عبادت گزار بنے، ایسے ہی اس کو یہ پسند ہے کہ اس کا مسلم معاشرہ اس قابل ہو کہ زکوٰۃ دینے والا بنے، لینے والا. اللہ کو فقیر معاشرہ پسند نہیں ہے. بزنس اسی لیے روایتوں میں ہے کہ اللہ نے 90 برکتیں بزنس میں رکھی. آپ ٹھیلا لگائیے اور بھائی میرے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ شرم مت کیجیے. فلاں دیکھ لے گا اور فلاں یہ کہہ دے گا، اور خاندان کو چچا یہ کہہ دے گا، اور بھائی یہ کہہ دے گا، اور رشتے دار یہ کہہ دے گا. اس لیے کہ یاد رکھیے نہ کوئی رشتے دار قبر میں کام آئے گا، نہ حشر میں کام آئے گا، نہ نصر میں کام آئے گا. آپ کا اپنا عمل کام آئے گا. جب آپ بزنس کریں گے نا، آپ ٹھیلا بھی اگر لگائیں گے تو تجارت میں 90 برکتیں، 90 برکتیں. تو وہ 90 برکتیں جب کام کریں گی تو وہ جو 1% کمنٹ ہے، ٹاؤنٹنگ ہے، وہ جو لوگ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بھائی دیکھیں ذلت اور عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں ہے. قرآن میں بھی آئے تھے تو تعز من تشاء و تذل من تشاء. میں درمیان میں یہ فکرے اس لیے کرتا ہوا چلتا ہوں تاکہ نوجوانوں سے عرض کروں آج کل جاب کی بڑی کمی ہے. ابھی بہت بڑی کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنے 7000 امپلائیز کو جو 20 سال سے کام کر رہے تھے ان کو نکال دیا اچانک. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ دنیا کی کمپنیاں ہیں کہ جو 20 سال کے امپلائیز کو بھی ایک دم نکال دیتی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، ہم ان کے امپلائی ہیں. یعنی ہم سب، یہ نہیں کہ خالی مولانا لوگ ہیں، کتنے بھی مولا علی کے چاہنے والے. تو بزرگان ملت میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے آئے ابو بصیر پوچھا کہ ان دونوں قولوں میں تو فرق نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ فرق نہیں ہے، دونوں قول ایک ہیں، پوری طرح دونوں قول ایک ہیں. رسول نے جو کہا کہ فقر میرے لیے باعث فخر ہے، پراؤڈ ہے، غریب ہونا، فقیر ہونا، یہ بھی وہی ہے جو علی نے کہا کہ فقیر ہونا کفر کی سرحد تک لے جاتا ہے. تو کہا ایک کیسے ہے؟ کہا تم سمجھے ہی نہیں. تم مجھے بتاؤ فے کاف رے فقر جس سے فقیر ہے، اس کے میننگ کیا ہے؟ کہا اس کے میننگ ہے احتیاج، محتاج ہونا. میں وہاں سے آیا یہاں تک گاڑی سے، میں گاڑی کا فقیر ہو گیا. آپ یہاں سے کہیں جائیں گے فلائٹ کے، فقیر یعنی محتاج، آپ فلائٹ کے محتاج ہو گئے. فقیر یعنی محتاج، محتاج یعنی فقیر.
رسول نے جو کہا وہ بھی صحیح، علی نے جو کہا وہ بھی صحیح. فقیر یعنی محتاج. اگر اللہ کا فقیر ہے تو وہ قابل فخر ہے، اور اگر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو کفر کی سزا ہے. اسی کو کہتے ہیں قول متشابہ. جب احادیث میں متشابہ ہے تو قرآن میں متشابہ کیسے نہیں ہوگا؟ جب رسول اور امام کی حدیث کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، جس کے لیے شرط ہے کہ آپ مجتہد بنے. یہ جو اجتہاد ہے یہ کیا ہے؟ کوشش ہے احادیث معصومین کو سمجھنے کے لیے. اسی لیے جو مجتہد ہے اس کو کہا جاتا ہے فقیہ ہے اہل بیت عصمت و طہارت. فقیہ خدا نہیں کہتے، فقیہ رسول نہیں کہتے، فقیہ اہل بیت کہتے ہیں. کیونکہ اہل بیت کے کلام کو سمجھ کر اس کی روشنی میں، قرآن کو سمجھ کر اس کی روشنی میں منابع اربعہ جسے کہتے ہیں. تو نکال ملت میں عرض کر رہا تھا کہ رسول پر اللہ نے کتاب نازل، پھر اللہ نے کہا کہ انہوں نے نازل کر دی. اب معلم کتاب کو میں بہت جلدی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. معلم کتاب کو ابھی جو کتاب اور حکمت ہے یہ ہے کیا؟ اب ایک اور آیت کا سہارا لوں گا آپ کی خدمت میں. سورہ مبارکہ نساء 54ویں آیت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک درود پڑھنے عظمت محمد ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وَإِذْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. لوگ حسد کرتے ہیں آل ابراہیم سے. کس بات پر؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ. ہم نے آل ابراہیم کو پوری کتاب کا علم دیا. وَالْحِكْمَةَ، حکمت، پوری حکمت آل ابراہیم کو دی. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ان کو ملک عظیم عطا کیا. تین چیزیں اللہ نے کی. دیکھیے جو سورہ جمعہ کی میری آیت ہے جو سرنامے گفتگو کی ہے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آل ابراہیم کو ہم نے پوری کتاب کا علم دیا اور پوری حکمت عطا کی. اچھا کتاب کو اس کی تفسیر بھی بہت لمبی ہے، لیکن میں حکمت کے لیے دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک ہے سیاست، ایک ہے حکمت. دونوں کا تعلق تدبیر سے. سیاست میں اور حکمت میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ سیاست میں انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے چاہے دوسرے کا نقصان ہو، لیکن حکمت اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے فائدے سے پہلے دوسرے کے فائدے کے بارے میں سوچے. اسی لیے اللہ نے حکمت سے جو تعبیر کی ہے، مفسرین نے لکھا ہے، وہ لکھے نبوت. توجہ، وہ لکھی ہے نبوت. تو اللہ نے اس آیت میں کہا اللہ نے آل ابراہیم کو پوری کتاب کا علم دیا، حکمت دی یعنی نبوت دی، اور ملک عظیم عطا کیا. کہ ملک عظیم کیا ہے؟ جسے خود عظیم عظیم کہہ رہا ہوں، وہ ملک عظیم کتنا عظیم ہوگا توجہ چاہتا ہوں. تو ابھی انشاءاللہ اس آیت میں لطف آئے گا. تھوڑی سی تفصیل کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آل ابراہیم کون ہے. ابو طالب کے خطبے سے جا کے پوچھیے، جہاں انہوں نے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، اللہ نے ہمیں ذریت ابراہیم سے قرار دیا. تو ذریت ابراہیم یہی آل محمد ہیں جن کو اللہ نے کتاب کا پورا علم دیا، نبوت دی، ملک عظیم دیا. تو جب مولا سے پوچھا مولا یہ کیا ہے اس کی تفسیر، کہا کتاب یعنی قرآن، حکمت یعنی نبوت، ملک عظیم یعنی امامت. توجہ، اب اگر یہ تینوں چیزیں چاہیے ایک ہی در پر، توجہ چاہتا ہوں، تو کہاں جائیں؟ کہیں مت جاؤ، در سیدہ پہ آ جاؤ. قرآن بھی مل جائے گا، نبوت بھی مل جائے گی، امامت بھی مل جائے گی. اور ملک عظیم کیوں کہا؟ یہ ملک عظیم سرحدوں میں نہیں رہتا، یہ ملک عظیم قید و بند میں نہیں رہتا. توجہ چاہتا ہوں، قید و بند میں نہیں رہتا، بلکہ یہ ملک عظیم یعنی پوری کائنات کا ملک، پوری کائنات میں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے کسی بھی ملک کی ایک قانون کی کتاب ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے،
اور قانون چلانے والا ہوتا ہے اور اس کے ملک کا پرچم ہوتا ہے، جھنڈا، فلیگ، سمجھو فلیگ یہ ہوتا ہے۔ تو کتاب قانون ہے قرآن، اس قانون کی حفاظت کرنے والا ہے پردہ غیب میں امامت، اور اس ملک کا جو فلیگ ہے وہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، علم عباس، جو کسی سرحد میں قید نہیں ہے۔ آپ امریکہ جائیں تو علم عباس ملے گا، عراق میں جائیں تو علم عباس ملے گا، ہندوستان میں آئے تو علم عباس ملے گا۔ تو اگر ملک عظیم کو سمجھنا ہے کہیں مت جاؤ، علم عباس کو دیکھ لو، ملک عظیم سمجھ میں آ جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور روزانہ کچھ نہ کچھ مطالب رہ جاتے ہیں اور وقت تمام ہو جاتا ہے۔ تو بزرگان ملت، بس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم عظمت رسول کے قائل قرآن اور اہل بیت کو دیکھ کر ہم نے عظمت رسول کسی اور سے، ابھی حیدرآباد میں ایک MLA نے رسول کی شان میں گستاخی کی، اس سے پہلے یہاں کی تھی، اس سے پہلے سلمان رشدی نے کی تھی۔ سب کا ایک ہی جواب کہ ہم نے تو یہ جو کہا ہے یہ کتاب میں موجود ہے آپ کے یہاں، لیکن خیر کوئی بات نہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ توہین رسول کرنے والا کسی بھی زمانے میں ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی خاندان سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی عہدے پر پہنچ جائے، جہاں اس نے توہین رسول کی، وہ توہین رسول کی نہیں کی، اس نے اپنی ذلت کا دروازہ کھول دیا۔ وہ ہمیشہ ذلیل ہوا جس نے رسول کی اہانت کی کوشش کی۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ لوگوں نے رسول کے دماغ کے اوپر الزام لگایا معاذ اللہ، اور یہ کہا کہ رسول تو اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، دیوانے ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ یہ دماغ پر کیوں الزام لگایا؟ اس لیے ہاتھ پر نہیں لگایا کہ معاذ اللہ ہاتھ لکھنے کے قابل نہیں ہے، پیر چلنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ ساری فکر سوچ قرآن کریم سے، اور قرآن کریم رسول کے دماغ میں، اور بتایا کہ اگر رسول کا دماغ معاذ اللہ متاثر ہو جائے تو ہدایت متاثر ہو جائے۔ تو اس لیے الزام لگایا کہ رسول کی ہدایت پر کوئی حرف نہ آئے، لوگ مشکوک ہو جائیں کہ جو شریعت رسول پہنچاتے گئے ہیں یہ معاذ اللہ پاگل پن میں پہنچا گئے، لیکن اللہ نے ضمانت کی رسول کے دماغ پوری ضمانت دی، اور ضمانت لینے کے بعد ارشاد فرمایا رسول کے سلسلے میں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، میرے حبیب کسی اور نے آپ کو نہیں پڑھایا، میں نے آپ کو علم سکھایا۔ اب جس رسول کو اللہ علم سکھا دے اس رسول کا دماغ کتنا بلند ہو، جس کا استاد براہ راست اللہ ہو، کوئی اور نہ ہو، اس کا دماغ کتنا بلند ہوگا۔ وہی سلسلہ تھا حضور، بس میں خلاصہ عرض کروں چونکہ آج آخری مجلس ہے کہ رسول کی 4 ذمہ داریاں اللہ نے دی، آیات الہی کی تلاوت 1، تزکیہ نفس 2، قرآن کی تعلیم 3، حکمت کی تعلیم 4۔ بس ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، رسول نے ارشاد فرمایا جہاں آیات الہی کی تلاوت کا مسئلہ آیا، اب یہ جو 4 چیزیں ہیں رسول کے بعد رک جائیں گی یا چلیں گی؟ سوال کرتا ہوں آپ سے، سوال کرتا ہوں امت مسلمہ سے، یہ 4 چیزیں ہیں، تزکیہ نفس 1، آیات الہی کی تلاوت 1، تزکیہ نفس 2، کتاب کی تعلیم 3 اور حکمت کی تعلیم 4۔ رسول کے اس دنیا سے بظاہر جانے کے بعد یہ 4 چیزیں چلیں گی یا رک جائیں گی؟ توجہ، چلیں گی یا رک جائیں گی؟ اگر رک گئی تو اس کا مطلب ہدایت رک گئی، اور اگر چلیں گی تو چلائے گا کون؟ توجہ، آیات الہی کی تلاوت کرنے والا ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے رسول کی ذات، نفس کی تربیت کرنے والا ویسا ہی ہونا چاہیے جس انداز کی ذات رسول کی ہے، جس پیمانے کی۔
کتاب کی تعلیم وہی دے سکتا ہے کہ جو کل میں نے پڑھا تھا جو رسول کا بھی گواہ ہو، اللہ کا بھی گواہ ہو، وہ کتاب کی تعلیم دے سکتا ہے. ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اور حکمت کی تعلیم کون دے سکتا ہے؟ جس کے لیے رسول نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلیم بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہوں. تو حکمت جب تک نصیب نہیں ہوگی جب تک دروازے تک نہیں آؤ. آؤ دریا علی تک، یہ دریا حسین ہمیں دریا علی تک پہنچاتا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، تھوڑا سا باب الحوائج کا تذکرہ کر دوں حضرت عباس کا، اس لیے کہ امام اعظم نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم مجھ کو اپنی مجلس میں بلانا چاہتا ہو تو میرے دادا عباس کا تذکرہ کرو، میں تمہاری لذیذ کا. اللہ اکبر. یہ عباس علمدار ہیں کون؟ باب الحوائج کہلاتے ہیں. حوائج حاجتوں کا دروازہ. علم بھی ایک حاجت ہے. علی کون ہے؟ باب مدینہ کے لیے علم کا دروازہ، عباس حاجت کا دروازہ. علم جب حاصل کرنا ہوتا ہے دعا کرتے ہیں اللہ امتحان میں پاس کر دے، یا اللہ ہم اس انٹرویو میں پاس ہو جائیں، ہمارے علم میں اضافہ کر دے. یہ ایک حاجت ہے. یہ حاجت اگر ہم مانگے باب الحوائج کے ذریعے سے، حاجتوں کے دروازے کے ذریعے سے، تو گویا حضرت عباس کا مرتبہ یہ ہے کہ در علی سے پہلے در عباس پہ پہنچ کے علم کی حاجت مانگو تو وہ حاجت قبول ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آج جو ہم روتے ہیں نا، خدا کی قسم کس بات پہ روتے ہیں؟ یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ ایام کوئی آسان ایام نہیں ہے، یہ بڑے مصائب کے ایام. اس لیے کہ جب تک عباس زندہ تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ جو زینب کے پاس کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو بیویوں کی چادریں چھینتا. عزیزوں، کل میں نے آپ کی خدمت میں شام کی مصیبت بیان کی. آج میں آپ کی خدمت میں انہی مصیبت کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ اہل بیت کا قافلہ خدا کی قسم جب شام میں داخل ہوا تو جناب ام کلثوم نے شمر کو بلا کے کہا اے شمر ادھر آ. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ جو سر ہیں ان کو تھوڑا ہمارے فاصلے سے رکھ تاکہ لوگوں کی نظر ان سروں پہ پڑے، ہمارے کھلے ہوئے سروں پہ. اللہ اکبر. لیکن شیور نے ایسا نہیں کیا. باب الساعات سے لے کر خسر یزید تک، آج بھی آپ شام جائیں تو حضرات آپ جانے والے ہیں وہ دیکھ لیں، مشکل سے واکنگ ڈسٹینس 10 منٹ کا ہے، مشکل سے 10 منٹ کا. لیکن اہل بیت کے اس قافلے کو صبح سے لے کے شام تک، اس 10 منٹ کے راستے کو صبح سے لے کے شام تک طے کروایا ہے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت کے. عزیز، تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ قافلہ بازار میں داخل ہوا تو ایک بوڑھا آدمی آیا اور آنے کے بعد جناب سید سجاد کو دیکھ کے اس نے کہا الحمدللہ الذی فضحکم وخلصنا من کفرکم. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے معاذ اللہ آپ کو ذلیل کیا اور آپ جیسے کافروں کے کفر سے ہم کو نجات دی. سوچئے کیا گزرتی ہوگی سید سجاد پر. لیکن اس کے بعد بھی امام ہوتے ہوئے اختیار دیکھی، امام ہوتے ہوئے اسی کو علم کہتے ہیں، غصہ نہیں ہوئے بلکہ کہا اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ ہم قرآن میں پڑھا ہے. کیا تو نے قرآن میں آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہا پڑھی ہے. کہا کیا تم نے قرآن میں پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کا پڑھا ہے؟ کہا لیکن آپ تو کافر ہیں، آپ کو قرآن کیسے آتا ہے؟ دیکھیے بنی امیہ کا پروپیگنڈا. تو جب چوتھے امام نے بتایا کہ ہم آل رسول ہیں تو ایک مرتبہ اس شیخ نے، اس بوڑھے نے اپنے چہرے پر تماچے مار کے کہا کہ آقا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے جو توبہ کی ہے کیا اللہ نے قبول کر لی؟ کہا قبول کر لی، لیکن ایسے جلدی سے اس بازار سے چلا جا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیری نظر میری پھوپھیوں کے کھلے ہوئے سر پہ نہ پڑے. ارے سکینہ کا سر کھلا ہوا ہے، حسین کے خاندانے کا سر کھلا ہوا ہے. اللہ بس چند جملے عزیز و تاریخ
دربار یزید میں آیا، کیا انداز تھا؟ ایک رسن تھی، 12 گلے تھے، اور 12 جو گلے تھے برابر کے نہیں تھے۔ اسی رسم میں رقیہ کا گلا بھی تھا، اسی رسم میں سکینہ کا گلا بھی تھا۔ جب بڑے بڑے ہوتے تھے تو سکینہ کا گلا ٹوٹنا شروع ہو جاتا تھا۔ سوائے قافلہ آیا دربار میں، آنے کے بعد ایک مرتبہ ایک کا تعارف شمر ملون کراتا جا رہا ہے، شمر ملون کراتا چلا جا رہا ہے۔ یہ لیلا ہے، یہ ام فروہ ہے، یہ سکینہ ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ زینب بنت علی ہے۔ جیسے ہی زینب بنت علی کے سامنے آیا، ایک مرتبہ یزید نے جلاد سے کہا کہ زینب بنت علی زندہ ہے، جلاد آگے بڑھ، زینب کا کام تمام کر۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جلاد آگے بڑھا، فضا سے دائیں بائیں، ایک مرتبہ فضا نے آواز دی، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ارے تمہاری قوم کی ایک عورت کی طرف یہ اسلحہ لے کے بڑھا ہے اور تم خاموش کھڑے ہو۔ ایک مرتبہ ان 500 سپاہیوں نے کہا کہ اے یزید اس کو روک لے، نہیں تو دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یزید نے جلاد کو حکم دیا، جلاد رک گیا۔ جیسے ہی جلاد رکا، زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ یا رسول اللہ، ارے کنیز کے دفاع کرنے والے، لیکن آپ کی نوازی کا بہت جلدی عرض کرتا ہوں۔ یہ دربار کا واقعہ، لیکن ذرا زندان کا حال سنیے۔ ایک مرتبہ یزید کی زوجہ ہند، اس نے یزید سے کہا کہ دیکھ تو نے یہاں جو قیدی رکھ چھوڑے ہیں نا، ان میں مسلسل رونے کی آواز آتی رہی، خاص طور سے کسی بچی کے رونے کی آواز۔ یہ جو بچی کے رونے کی آواز آتی ہے، یہ میرا دل دہلا دیتی ہے۔ کون ہے یہ قیدی؟ کہاں سے لایا ہے؟ میں 40 قیدیوں سے بھی۔ ایک مرتبہ جب ہند نے خواہش ظاہر کی، یزید نے کہا کہ جاؤ۔ ہند آئی میرے کھانے کو سجایا گیا، ہند کے لیے کرسی بچھائی گئی۔ یہ ہند کون تھی؟ سن لیجئے تو انشاءاللہ مسائل میں گریا کریں گے۔ یہ ایک یہودی کی بیٹی تھی، اندھی تھی، مولا علی کا زمانہ ہے، اندھی تھی کہ یہودی ساری دنیا میں اس کا اپنی بیٹی کا علاج کراتا پھرا، صحیح نہیں۔ کسی نے کہا کہ آل محمد سے گھر جاؤ، یہ اپنی اندھی بیٹی کو یہاں لے کر آیا۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین سے مولا علی نے کہا کہ دیکھو یہ جو کشت ہے اس میں پانی ہے، اس میں اپنا ہاتھ ڈالو۔ امام حسین نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا۔ اس کے بعد ہند سے مولا علی نے کہا کہ اس پانی کو اپنی آنکھوں پر لگا دو۔ زبان سے جیسے ہی مدینے کا نام سنا، ایک مرتبہ ہند کرسی سے نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ کہا کرسی سے زمین پہ کیوں بیٹھی؟ کہا مدینے کے احترام میں، مدینے کے احترام میں، جس میں رسول رہتے تھے، جس میں علی رہتے تھے، جس میں سیدہ رہتی تھی۔ کہا اچھا محلہ، آپ یہ بتائیے مدینے میں کہاں کا محلہ ہے؟ بنی ہاشم میں۔ جیسے ہی کہا محلہ بنی ہاشم میں، ایک مرتبہ ہند تڑپ گئی کہ محلہ بنی ہاشم میں کہا محلہ بنی ہاشم میں ہند پہچانا نہیں۔ کہا آپ کا نام؟ کہا مجھے زینب کہتے ہیں۔ اپنی چادر اتاری، زینب کے قدموں پہ گر گئی۔ کہا بیوی آپ کہاں؟ کہے
جب وقت قریب آیا
جب وقت قریب آیا پردیس میں شادی کا جب وقت قریب آیا یہ یاد رہے بھیا خواہر کو بلانا ہے بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے بیمار کی عرضی کو شکوہ نہ سمجھ لینا بیمار کی عرضی کو شکوہ نہ سمجھ لینا ہم شیر کی عرضی کو شکوہ نہ سمجھ لینا ہم شیر کی عرضی کو شکوہ نہ سمجھ لینا ہم شیر کی عرضی کو شکوہ نہ سمجھ لینا ہم شیر کی عرضی کو شکوہ نہ سمجھ لینا جو بھول گئے وعدہ وہ یاد دلانا ہے بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے ارمان ہے دیکھوں میں ماتھے پہ تیرے سیرا ارمان ہے دیکھوں میں ماتھے پہ تیرے سہرا ارمان ہے دیکھوں میں ماتھے پہ تیرے سیرا ارمان ہے دیکھوں میں ماتھے پہ تیرے سہرا مجبور بہن کا بس اتنا سا فسانہ ہے بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے کنگنا بھی ہے مہندی بھی ضامن بھی ہے سہرا بھی کنگنا بھی ہے مہندی بھی ضامن بھی ہے سہرا بھی کنگنا بھی ہے مہندی بھی ضامن بھی ہے سہرا بھی کنگنا بھی ہے مہندی بھی ضامن بھی ہے سہرا بھی اب جلدی سے آ جا گھر کو بھی سجانا ہے بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے بیمار بہن کا خط بھائی کو سنانا ہے نہ جائے میرے مولا تیرا لاشا شرمندہ ہوا میں نہ جائے میرے مولا میرا لاشا
اپنا شرمندہ ہوں آقا خیمے میں نہ جائے میرے مولا میرا لاشا شرمندہ ہوں آقا میں نے یہ بھتیجی سے کہا تھا ابھی جانی آتا ہوں میں پانی میں نے یہ بھتیجی سے کہا تھا ابھی جانی آتا ہوں میں پانی سن کے وعدہ نہ میرا ہو سدا پورا شرمندہ ہوں آقا میں نہ جائے میرے مولا میرا لاشا شرمندہ ہوں آقا اے دریا پہ بڑی شاہ جسے قبضہ کیا میں نے پانی لیا میں نے دریا پہ بڑی شان جسے قبضہ کیا میں نے پانی لیا میں نے اے دریا پہ بڑی شان جسے قبضہ کیا میں نے پانی لیا میں نے دریا پہ بڑی شان جسے قبضہ کیا میں نے پانی لیا میں نے لیکن وہ سکینہ کے لبوں تک نہیں پہنچا شرمندہ ہوں آقا خیمے میں نہ جائے میرے مولا میرا لاشا شرمندہ ہوں آقا اے آقا بڑے دھوکے سے ستمگاروں نے کاٹے دونوں میرے شانے آقا بڑے دھوکے سے ستمگاروں نے کاٹے دونوں میرے شانے ورنہ میں بھری ناز کچھ دنے نہیں دیتا شرمندہ ہوں آقا خیمے میں نہ جائے میرے مولا میرا لاشا شرمندہ ہوں آقا ممکن ہے میرے بات لئی خیر جلائے ان بے ستائے ممکن ہے میرے بات لئی خیر جلائے ان کے گھر ستائے ان بے کی حفاظت کے لیے میں نہ رہوں گا شرمندہ ہوں آقا خیمے نہ جائے میرے مولا میرا لاشا شرمندہ ہوں آقا
اکبر میرے مولا آگے کا جو پانی علی اکبر میرے مولا تڑپے گا یہ سدا چھدنے ملالہ بھی ہوگا شرمندہ ہوں آقا نہ جائے میرے مولا میرا لاشا شرمندہ ہوں آقا اے کاش کے ہو جا اچھا لگتا ہوا ساغر پیاسوں کو میسر اے کاش کے ہو جا اچھا لگتا ہوا ساغر پیاسوں کو میسر یہ بھی میرا ارمان رہا افسوس ادھورا شرمندہ ہوں آقا خیمے میں نہ جائے میرے مولا میرا لاشا شرمندہ ہوں آقا کیسے دکھاؤں گا سکینہ وہ میں اپنا شرمندہ ہوں آقا